بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہ، آیات مبارکہ 17 اور اس کے بعد. آیت شریفہ 17 کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے بات ہو چکی ہے، اس کا صرف دوبارہ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے کہ بعد والی بات اسی سوال کا جواب ہے. اے موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بات جو غالباً کل کے سبق میں عرض نہیں کی جا سکی، اس کو نوٹ فرما لیجئے. اللہ کریم نے اتنی بڑی شان اور عظمت والے نبی اور رسول کو ان کا نام لے کے خطاب فرمایا. ہر نبی شان والے ہیں، اور انبیاء میں سے کچھ کی شان بہت بلند ہے، اور انہی بلند شان والوں میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن بلند شان انبیاء میں سے بھی ایک وہ ہیں جو بلند ترین شان والے، جن ایسا مقام اللہ پاک نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، اور وہ ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو اس عظیم بے مثال عظیم النظیر لاسانی نعمت کو جاننے، پہچاننے، اس کی قدر کرنے اور اس نعمت کا حق ادا کرنے والوں کی سب میں شریک فرما دے. آپ کی شان و عظمت اس آیت کریمہ کے حوالے سے بھی اجاگر ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا ان کا نام لے کے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاتحہ سے الناس تک کتنی ہی مرتبہ خطاب فرمایا، لیکن کہیں بھی نام لے کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نہیں خطاب کیا. لقب سے جب بھی خطاب کیا، لقب سے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. اور یہ بات واضح ہے کہ لقب کے ساتھ خطاب کرنے میں جس کو لقب کے ساتھ اور اچھے لقب کے ساتھ بلایا جائے، اس میں اور نام کے ساتھ خطاب کرنے میں کیا فرق ہے؟ آیت شریفہ 18 قال الفاظ شریفہ کے معنی ہی عصائی، عصا چھڑی، یا اس کو کہتے ہیں یا متکلم، میری چھڑی، مائی سٹک. ہی وہ اتوقع، میں اس پر سہارا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں.
علیہا اس پر، وَأَحُشُّ اور میں اس کے ساتھ پتوں کو جھاڑتا ہوں، علی غنمی اپنی بکریوں پر، وَلِيَ اور میرے لیے، فیہا اس سڑی میں، مآرب اخرى ضرورت کی دوسری باتیں ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ عرض کیا وہ میری چھڑی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں ضرورت کی دیگر باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے اب بذو جلال ہی جان، میں ناکارہ کیا عرض کروں گا، ٹوٹی پھوٹی بات ستھرا رکھ دو، ٹوٹی پھوٹی بات اللہ کی توفیق سے جو سمجھ میں آئی ہے اور کچھ پڑھی ہے وہ عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں۔ بیٹا جی دیوار کو چھوڑ کے آگے ہو جاؤ، ایک دم آگے ہو جاؤ، یہاں آ جاؤ، کوئی تکلیف تو نہیں کمر میں، آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ، ران صاحب خیال رکھا کرو۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے متعدد باتوں میں سے ایک میرے ساتھ جواب دینا، مجھے اطمینان ہو کہ آپ میرے ساتھ۔ سوال کیا تھا؟ تیرے آپ کے دائیں ہاتھ میں، اب دیکھیے جواب، ہی آساج، عرض کیا وہ میری چھڑی ہے، جواب مکمل ہے یا نامکمل؟ اب اس کے بعد بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ اور کون بیان کر رہا ہے؟ ہمارا ایمان ہے نبی اپنے وقت میں انسانیت میں سب سے زیادہ عقل والا ہوتا ہے، نبی ایسی عقل کسی امتی کی نہیں ہوتی، اور تمام انسانیت اور مخلوق میں سب سے بڑی عقل والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو احمق عقل کے نام پر ان کی بات پر اعتراض کرتے ہیں وہ سراپا جہالت۔ ابو جہل عقل کی انتہا مخلوق میں سے اللہ کے انبیاء میں، اور انبیاء کی عقل کی انتہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ سوال سے زیادہ جواب دینا عام طور پر آدمی کو ڈی گریڈ کرتا ہے یا اپ گریڈ؟ پنجابی میں کہتے ہیں سیاپے پہ آگے پوچھ کے۔ تو انہوں نے بات کرتے ہوئے سوال کے جواب دینے سے تجاوز کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی بات حکمت سے خالی نہیں۔ ایک معنی تو بعض مفسرین، ایک سبب تو بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ پاک کا جو سوال ہے، کیونکہ ہاتھ میں تیرے دائیں ہاتھ میں کیا، یہ تو واضح چھڑی ہے، تو اللہ پاک نے جو سوال کیا ہے انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو چھڑی تھامے ہوئے ہو کیوں تھامی؟ اللہ پاک نے اس طرح سوال کیا تو ازرہ ادب کمال تابعداری سے چاہا کہ جواب میں کوتاہی نہ ہو جائے، اپنی طرف سے اجتہاد کیا کہ اللہ پاک کے سوال کے جواب میں کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کسر نہ رہ جائے۔ بچے جو اوکھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے پوچھو آدھی بات کرتے ہیں، ایسے جیسے ماشاءاللہ تبارک الرحمن کبھی بولے ہی نہیں، اور ابھی گھر میں داخل ہوا، دوستوں کے سے جدا ہوا تو اس کی آواز گلی میں گونج رہی۔ جب موڈ خراب ہوا یا موڈ خراب بنانا چاہا
تو جتنی بات پوچھو آدھا جواب بھی نہیں دیتے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ باپ بیچارہ سوچتا ہے کروے چلاکیاں. کیوں حاجی میاں؟ کروے چلاکیاں میں بھی اسی وادی سے گزرا ہوں. میں کوئی آسمان سے تو نہیں اترا، جہاں سے تو گزر رہا میں سارے ڈرامے کر چکا ہوں، یا کر چکا ہوں یا دیکھ چکا ہوں یا کر بھی چکا ہوں اور دیکھ بھی چکا ہوں. اور وہ فن خاص سمجھتا نہیں پیدا اس گھر میں پیدا میں ہی ہوا. تو انہوں نے چاہا کہ کوئی جواب میں کمی نہ رہے. دوسرا معنی یا اللہ یہ چیز ہمیں دے دے رکھے. محبوب سے بات کرتے ہوئے، جس سے پیار ہو اس سے بات کرتے ہوئے دل چاہتا ہے کہ سلسلہ کلام ٹوٹ جائے. جس سے پیار ہو کویم جی کیا دل چاہتا ہے؟ کوئی بہانہ ہو جائے کہ بات رکے نہیں. تو اہل ایمان کا محبوب کون ہے؟ وہ یہ سب والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کو جتنی محبت اللہ سے ہے اتنی محبت انہیں کسی اور سے نہیں ہوئی. اور ایمان والوں کے اپنے وقت میں سب سے بلند و بالا موسیٰ علیہ السلام. تو ان کے لیے کتنی خوشی کا وہ موقع ہوگا کہ کس سے گفتگو کا موقع مل رہا. تو چاہا کہ گفتگو کو لمبا کریں. اب لمبا تو کیا لیکن بے ادبی کا ڈر بھی ہے، تو نہ چاہتے ہوئے آخر میں کیا کیا دیکھیے آیت کریمہ. وَهِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى. میرے لیے اس میں دیگر ضروریات بھی ہیں. اللہ معاف کرے غلط نہ ہو، غلط ہو تو اللہ معاف کر دے. بالفاظ دیگر دل میں تو بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن بے ادبی سے ڈرتے ہوئے باقی بات مختصر کرتا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ جانے. یہ مفسرین کے بیانات ہیں جن کا خلاصہ ٹوٹا پھوٹا عرض کر رہا ہوں. اصل حقیقت کا علم اللہ. ایک اور بات اس آیت کریمہ میں، یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. لوگوں نے کیا کچھ بنا رکھا. نبی کتنا بڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں. ان کو سہارے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی جو مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، دستگیر ہو، غوث اعظم ہو، اس کو سہارے کی ضرورت ہونی چاہیے. غوث اعظم اس کا معنی ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا. موسیٰ علیہ السلام غوث اعظم تھے کہ نہیں؟ بولو. اگر غوث اعظم ہوتے تو چھڑی کے محتاج نہ ہوتے. سہارا تو وہ ہوئے جسے تعاون کی ضرورت ہو. اللہ ہے غوث اعظم. اس کے علاوہ جس کسی کو کہا جائے، اب کہو تو کہتے ہیں دیکھو نا بزرگوں کے گستاخ. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، وگرنہ بڑی مثالیں موجود ہیں زمینی، لیکن اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. غوث اعظم وہ ہے جنہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ انہیں اونگ پکڑتی ہے نہ. القیوم پوری کائنات ان کی رحمت سے قائم ہے. پوری کائنات کا وجود ان سے ہے اور وہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں. وہ تنہا ہے. اور ایک اور بات، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے جو انتخاب کیا، ان کے معمولی حیثیت
کا شخص ہونے کی وجہ سے یا بہت بلند حیثیت کی وجہ سے؟ اسامہ جی، ہمارے گھروں میں نوجوانوں نے اپنی پرسنالٹی کا معیار کیا رکھا؟ بڑے بڑے بدبخت، حیا نہیں آتی، ماں جوتے بھی وہ صاف کرے۔ تیرا زندہ رہنا کوئی اس کا حق ہے کہ تیرے جوتے ماں صاف کرے؟ کیوں؟ تیرے ابا نے نوکرانی لا کے دیا تجھے؟ حیا نام کی چیز ہے، ایک یہ ہے وقت تھوڑا ہے، ماں پیار سے محبت سے، یا ابھی مٹھو ننو ہے پریپ میں جا رہا جاتا ہی نہیں، وہ الگ بات، ہٹا کٹا اور کیا توقع رکھتا ہے، بلکہ بکتا بھی ہے۔ یہ کون ہے؟ سامع جی، اللہ کے ہاں بڑی شان والے دستی کام کرتے، نوجوانوں کو سب نہیں، ماشاءاللہ خیر ہے اور رہے گی، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہ نہیں سمجھ ہاتھ سے کچھ کرنا کیا تو مارے گے، ہیں ایسے کہ نہیں؟ یا میں ویسے کہہ رہا ہوں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں احمد جی، کیا کر رہے ہیں وہ؟ اپنی بکریوں کے یہ پتے جھاڑ رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایک تجویز ہے، شاید ٹھیک ہو تو لے لیجیے، ورنہ مجھے سمجھا دیجیے، اپنی اولادوں کو ہاتھ کے کام ان پہ لگایا کریں۔ سمجھدار لوگ جو دیکھے ہیں ماشاءاللہ تعلیم یافتہ اولاد سے دستی کام کرواتے، اس لیے نہیں کہ بخل کرتے یا اولاد پر ظلم کرتے، اس لیے کہ کہیں ان کے ہاتھ کوڑے نہ ہو جائیں۔ پہلے گلوز لاؤ 2-3 قسم کے، پھر کوئی کام کروا، چلو جائے بابا بڈھا جا کے گلوز لائے اس کے۔ اور یہاں ایک اور بات، اسی بات پہ سبق ختم ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں مگر اس نے بکریاں چرائی۔ ہم نے جھوٹے شہزادے بنا رکھے۔ مجھے نہیں پتا ہمارے اس سیکٹر میں جاگیردار کون ہے کہ اس کی اولاد کو مرنے تک کچھ کرنے کی ضرورت، پتہ نہیں، میں تو نہیں جانتا، کسی کو ہو تو مجھے خبر دی۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ چیمہ صاحب کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی ایک معمولی سی پکڑ ہمیں فقیری میں منتقل کرنے والی ہے، کسی میں برداشت؟ جھوٹے شہزادے پال رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں مگر اس نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ پر رب کی رحمتیں ہوں۔ عرض کیا آپ نے؟ فرمایا ہاں میں نے بھی۔ قرارید مکہ میں ایک جگہ ہے، 2 معنی ہیں، میں نے بھی قرارید کے مقام پر مکہ والوں کی بکریاں چرائی، مکہ والوں کی بکریاں۔ اور دوسرا معنی قرارید ایک سکہ ہے، کچھ سکوں کے بدلے میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ تربیت ہے کن کی؟ اس نہج پہ اپنی اولاد کو لائیں تو مانے نہ مانے یہ الگ کہانی، لیکن اپنی پالیسی تو ٹھیک کریں۔ حدیث سمجھا رہی، اپنی بیٹوں کے ساتھ ایسے ہی کریں، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے، جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اس میں جو غلطی اللہ معاف کرے، اور جو ٹھیک ہے اللہ ہم میں اور ہماری اولادوں میں جاری و ساری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔